صبا جو آئی ہے کربلا سے، ہزاروں صدمے اٹھا رہی ہے۔ حسین ابن علی کے غم میں، حسین ابن علی کے غم میں لہو کے آنسو بہا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت عظمیٰ کی اعلیٰ ترین مسند پر جلوہ افروز ہو گئے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اس اعتبار سے اور بھی زیادہ بلند و بالا نظر آتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم و تربیت آپ کے نانا جان نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ قدسی تعلیمات و نورانی کا از خود پتہ چلتا ہے، اور اس کے معترف اپنے پرائے سب ہی تھے اور آج بھی ہیں، اور آج بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور دین اسلام کو بچا لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوئی، جس سے عالم منور ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی حسین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں توحید کی پہلی آواز بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک ہی کے ذریعے پہنچی، جس کی گونج نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی حق و صداقت کے پرچم کو بلند رکھنے کا حوصلہ عطا کیا، جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ قائم رہے اور اپنے لہو سے اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مبین کی آبیاری کی، جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جاتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حضرت امام حسین کو بہت پیار کرتے تھے، بہت چاہتے تھے، بہت محبوب رکھتے تھے، اور اکثر بارگاہ ایزدی میں یہی دعا کیا کرتے تھے، اے پروردگار، میں حسین کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب رکھ، انہیں چاہ، اور جو انہیں چاہیں انہیں بھی چاہ۔ سبحان اللہ۔ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب رکھے، ان سے محبت رکھے، یا اللہ تو ان کو بھی چاہ اور جو ان کو چاہتے ہیں ان کو بھی چاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف کشف المحجوب کے مطابق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم کے تمام افراد ان کشتیوں کی مانند ہیں جو ہمیشہ دریاؤں میں چلتی رہتی ہیں، اور صحابہ ان ستاروں کی مانند ہیں جو ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ دین کے امام، ہادی اور سچے نشان ہیں، تو جو کوئی ان کی مطابعت کرے نجات پاتا ہے، جیسا کہ ان اہل ایمان کو نجات ملی جنہوں نے کشتی نوح میں
ان کی مطابعت کا حق ادا کیا۔ حضرت امام حسین انتہائی صاف گو، ہمدرد اور بہادر انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مارکے میں اپنے والد محترم شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا اور ہر موقع پر شجاعت و بہادری کے بے مثال جوہر دکھائے اور کسی طور بھی حق کو مغلوب ہونے نہیں دیا۔ اسی طرح جب مسلم معاشرہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر خلاف اسلام امور کی ترویج کی سمت گامزن ہونے لگا تو اس وقت بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نور عین اور حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید اور اس کے ساتھیوں کو للکارا کہ وہ اپنی مذموم حرکات سے باز آ جائیں اور خلافت کے منصب پر کسی صحابی رسول کو فائز کر دیں، مگر یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیعت کے لیے مجبور کیا، جسے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسترد کر دیا۔ کربلا حریت فکر کا پہلا منشور، مر کے جینے کا دیا جس نے کہ قوموں کو شعور، انقلابات کا پھیلا دیا ہر دور میں نور، حق و انصاف کے گن گاتا ہے انسان کا غرور، پھیلی ہر سمت جو حق بشری کی آواز، گونجتی ہے یہ حسین ابن علی کی آواز، سونے چاندی سے تو قرآن سبھی نے لکھا، خون سے کلمہ حق سبت نبی نے لکھا، یہ وہ ماضی ہے کہ جو حال ہے آئندہ ہے، کربلا 3 زمانوں کی نمائندہ ہے، کربلا ملک نہیں، قوم نہیں، شہر نہیں، کربلا چشمہ عرفاں ہے فقط نہر نہیں، کربلا جبر نہیں، ظلم نہیں، قہر نہیں، کربلا فرقہ پرستی کی کوئی لہر نہیں، کربلا دہر میں ہر دین کا سرتاج ہوئی، عرش والوں کو اسی فرش پہ معراج ہوئی، اس بلندی سے ہے تاریخ بھی باقی، ذکر باقی ہے تو ہر دیدہ نم بھی باقی، شہداء آج بھی باقی ہے، علم بھی باقی ہے، محمد کی جوانی کا حشم بھی باقی، دامن فکر میں گو بغض علی بنتے ہیں، لوگ پھر بھی علی اکبر کی اذان سنتے ہیں، اپنے بچوں کی وغا دیکھ رہی تھی زینب، جسم نیزوں سے چھدا دیکھ رہی تھی زینب، اور گھوڑے سے گرا دیکھ رہی تھی زینب، سر محمد کا کٹا دیکھ رہی تھی زینب، اب وہ فرزند ہیں باقی نہ وہ مائیں باقی، رہ گئیں ان کے سبب حق کی صدائیں باقی، مسلم اور ان کے پسر ہائے محرم تو نہ تھا، وقت یہ بھی مگر عاشور سے کچھ کم تو نہ تھا، قافلے سے تھے الگ، جان بچا سکتے تھے، خود کو اور اپنے ارادوں کو چھپا سکتے تھے، وقت کے ساز سے آواز ملا سکتے تھے، کوہ ایمان تھے تو جنبش میں کب آ سکتے تھے، عزم وہ عزم شہ عقدہ کشا ہو جیسے، کوفے میں مارکائے کرب و بلا ہو جیسے، ایسے ہوں گے نہ مقلد نہ کوئی مثل امام، سر میدان کیا جھک کے فرشتوں نے سلام، ظافر جن بھی تھے اور ان کا تھا لشکر بھی تمام، اور تو اور شجاعت میں فرید ایسے غلام، گویا بد نسل سے تصدیق غلامی لے لی، حاکم وقت کی فوجوں سے سلامی لے لی، غازی بڑا ہے سب سے زیادہ دلیر ہے، عباس جس کا نام ہے شیروں کا شیر ہے، قدموں پہ سر کو رکھ کے یہ بولا وہ مہجبی، کب تک غلام صبر کرے یا امام دین، مجھ کو سنا سنا کے یہ کہتے ہیں اہل کی، اب فاطمہ کے لال کا یاور کوئی نہیں،
سیل آئی زور و شور سے جب گھر گرا گیا، ایک ایک قصر تن کو زمین پہ گرا گئی، دم میں جمی صفوں کو برابر گرا گیا۔ آ پہنچا اس کے گھاٹ پہ جو مر کے رہ گیا، دریا لہو کا تیغ کے پانی سے بہ گیا۔ پانی پی سکتے تھے عباس، مگر صبر کیا، پانی چلو میں لیا، آہ بھری، پھینک دیا۔ وہ تو انسان تھے، رہوار نے پانی نہ پیا، مر کے یوں جیتے ہیں جس طرح کے عباس جیا۔ کیا وفاداری کا ہوتا ہے قرینہ، سیکھیں، جتنی قومیں ہیں وہ عباس سے جینا سیکھیں۔ ناگاہ آ کے بالی سکینہ نے یہ کہا، کیسا ہے یہ ہجوم، کدھر ہے میرے چچا؟ عہدہ علم کا ان کو مبارک کرے خدا، لوگوں مجھے بلائیں تو لینے دو ایک ذرا، شوکت خدا بڑھائے میرے امو جان کی، میں بھی تو دیکھوں شان علی کے نشان کی۔ پوچھ اب اسی کے دل سے کمر جس کی ٹوٹ جائے، فرماتے تھے پسر سے یہ رو کر کہ ہائے ہائے اکبر، بتاؤ بھائی کو بھائی کہاں سے لائے؟ عباس کیا جدا ہوئے، گھر میرا لٹ گیا، بچپن کا ساتھ ہائے غضب آج چھٹ گیا۔ جب کربلا کے دشت سے نیزوں پہ سر لائے گئے، فتح عظیم الشان کے اعلان فرمائے گئے، باغوں کا رخ موڑا گیا، خیمے اتروائے گئے، قرآن کے سارے ورق شولوں پہ پھیلائے گئے، جلتی ہوئی موجوں کے دامن میں سفینہ آ گیا، عاشور کے سورج کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ دل کو جو فتح کرے فاتح اعظم ہے وہی، مٹ کے بھی جو نہ مٹے نور مجسم ہے وہی، دم جو سرور کا بھرے دین کا دم خم ہے وہی، جو کبھی خم نہ ہو عباس کا پرچم ہے وہی، آج تک ایسی وفاداری نبھائی نہ گئی، حشر تک شیر کے قبضے سے ترائی نہ گئی، صبر کی منزل قوسین مقام شبیر، شرع اسلام کی تفسیر مقام شبیر، روز ہجرت ہی سے جب سر پہ کفن رکھتے تھے، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ وطن رکھتے تھے۔ دراصل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی میں دین محمد کی چاہت اور اس کی حفاظت ایک فطری امر ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے سب سے بڑے معلم، محسن انسانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آنکھ کھولی اور انہی کے اخلاق کریمانہ اور سیرت پاک کو اپنے دل میں سموئے رکھا، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے قلب و ذہن میں جلائے رکھی، جس کی بقا کی خاطر انہیں 10 محرم کو اپنے خاندان کے 72 افراد کی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، جس کے باعث ہمیشہ اور اس عظیم الشان قربانی، کائنات کی سب سے بڑی قربانی کے باعث آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست 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 در دست یزید، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ کائنات اپنے آخری لمحے تک، آخری سانس تک، آخری سورج تک، آخری چاند تک حضرت امام حسین امام عالی مقام کے اس احسان کو کبھی نہیں بھول سکے گی، کبھی نہیں بھول سکے گی، کبھی نہیں فراموش کر سکے گی۔ ایک ایسی قربانی کہ جس نے کائنات کو بتا دیا
کہ حق کو اگر اس وقت مٹتا ہوا بھی دیکھو تو یہ جان لو کہ حق کبھی نہیں مٹتا. حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہمیشہ آگے بڑھے گا. اور یہی سبق ہمیں کرب و بلا سے ملتا ہے کہ حضرت امام حسین جانتے تھے کہ وہ اپنے مٹھی بھر سپاہیوں اور مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ یہ جنگ دنیاوی طور پر نہیں جیت سکتے، لیکن آفاق اور افاقیت کی یہ جنگ ہمیشہ ان کی جیت کا ستارہ ہمیشہ چمکاتی رہے گی، اور دنیا کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ حق اور سچ پر کوئی ایک شخص بھی ہے تو وہ کائنات سے بڑھ کر ہے، ساری کائنات سے. اور یہی میرے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے سبق چھوڑ گئے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور آج ہمیں اسی کو اپنے لیے روشنی کا مینارہ بنا کر اس کی طرف چلنا ہے. اور آج کی اس دنیا میں جہاں فلسطین، کشمیر اور بہت سی جگہوں پر ایسے ہی مظلوم ہیں جیسے کرب و بلا میں مظلوم تھے، ہمیں ان کے لیے اٹھنا ہے، ان کی آواز بننا ہے. چاہے ایک آواز ہی کیوں نہ ہو، وہ سب سے توانا اور سب سے بڑی ہوئی ہوگی. اور انشاءاللہ آخری جیت، آخری نصرت، آخری کامرانی ہمیشہ حق کی ہوگی، حق کی ہوگی، حق کی ہوگی. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. او اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے.